اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو الموجز کے حصے اول میں اور وہ بھی پھر مقصد اول میں، پچھلے درس میں انہوں نے آپ کو مقصد اول کے فصول بتائے کہ مقصد اول میں کون کون سے فصول ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل مادہ امر کے بارے میں تھی۔ آج آپ کو جو چیز بتائیں گے وہ گویا کہ دو بحث بتائیں گے۔ پہلی بحث علو اور استعلاء کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں؟ علو اور استعلاء۔ اور دوسری بحث یہ ہے کہ یہ مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ علو اور استعلاء دونوں کا پہلے مطلب بتا دیں، پھر وضاحت کی طرف چلیں۔ علو یعنی بلند مرتبہ ہونا، استعلاء یعنی بلند مرتبہ ہونے کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرنا۔ مثلا آپ کے والد صاحب ہیں، ایک مرتبہ وہ آپ کو یوں کہتے کہ میں باپ ہوں اور تمہیں کہتا ہوں یہ کام کرو، یعنی انہوں نے اپنی بلندی کا اظہار بھی کیا اور حقیقت میں وہ بلند مرتبہ بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو امر کرنے والا ہے اس کے لیے علو تو شرط ہے، لیکن اس علو کا اظہار بھی کرے۔ اس میں علماء کرام کے 4 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں بیٹا؟ 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ علو شرط ہے، استعلاء شرط نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جناب محقق خراسانی جو صاحب کفایت الاصول ہیں، یعنی جو آخری کتاب پڑھ کر آپ درس خارج میں جائیں گے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ علو شرط ہے کہ بلند مرتبہ ہو، لیکن بلند مرتبے کا اظہار کرنا ضروری نہیں۔ دوسرا قول فرماتے ہیں کہ اس مادہ امر میں جو شخص امر کرتا ہے اس میں علو بھی شرط ہے، استعلاء بھی شرط ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ علو یا استعلاء دونوں میں سے کوئی ایک ہو۔ دیکھیں پہلے میں صرف علو تھا، پہلے قول میں استعلاء نہیں۔ امام خمینی نے کہا کہ دونوں ہونے چاہیے۔ یہ تیسرے قول والا کہتا ہے کہ علو ہو یا استعلاء ہو، پھر اس کی دلیلیں بھی ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ نہ علو شرط ہے نہ استعلاء شرط ہے، بلکہ اگر آپ کا چھوٹا بیٹا بھی آپ کو کہے کہ میں آپ کو آرڈر کرتا ہوں کہ میرا یہ کام کر کے آؤ، تو بھی یہ امر ہو سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ مادہ امر آیا وجوب میں ظہور رکھتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ کوئی دلیل 2-3 آیتیں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ بھائی اگر امر واجب نہیں ہوتا تو مباح کام پہ کوئی ڈر ہوتا ہے کیا؟ کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ مستحبی کام پر بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ مستحبی کام کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن نہیں کریں گے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ڈرنا صرف 2 صورتوں میں، یا حرام کو انجام دیں یا واجب کو ترک کریں۔ تو امر حرام پہ تو دلالت نہیں کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے شیطان کی مذمت کی کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اذ امرتک، جب میں نے تمہیں امر کیا، یعنی میرے امر کرنے سے سجدہ واجب ہو گیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی مذمت کرتا ہے امر کی مخالفت پر، اور مذمت وہاں پر ہوتی ہے جہاں واجب کی مخالفت ہو، مستحب کی مخالفت پر کوئی مذمت نہیں ہوتی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو میں ان کو امر کرتا کہ وہ مسواک کریں۔ بس معلوم ہوا کہ رسول اکرم جو کہتے ہیں کہ مجھے مشقت کا ڈر تھا۔ بھائی اگر امر رسول یہ مستحب پہ دلالت کرتا، مستحب میں تو کوئی مشقت نہیں ہے،
انجام دو تو اچھی بات ہے، نہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ جو مشقت والا لفظ ہے یہ بھی دلیل ہے کہ امر کرنے سے مسواک کرنا واجب ہو جاتا۔ بس یہ دو چیزیں آج آپ نے پڑھی کہ آیا آمر میں علو اور استعلاء دونوں شرط ہے، دونوں میں سے کوئی ایک شرط ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ماد امر جو ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ بسم اللہ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ المبحث الثانی، اس مقصد اول کی دوسری بحث، اعتبار العلو، علو کا معتبر ہونا یعنی بلند مرتبہ کا معتبر ہونا، والاستعلاء، اور اس بلند مرتبے کو آپ ظاہر بھی کریں، فی صدق مادۃ الامر، ماد امر کے سچے ہونے میں۔ ماد امر بمعنی طلب، جو طلب کی معنی میں بیٹا، یہ امر اسی وقت میں وجود میں آئے گا جب عامر صاحب جو ہے کیا ہے علو بھی رکھتے ہوں اور استعلاء بھی کرتے ہوں۔ اختلف الاصولیون، اصولیین نے اختلاف کیا ہے فی اعتبار العلو والاستعلاء، کہ کیا معتبر ہے علو اور استعلاء فی صدق الامر، امر کے صادق ہونے میں، بمعنی طلب، وہ امر جو کہ فعل کی معنی میں نہ ہو بلکہ طلب کی معنی میں ہو، علی اقوال، علی جار اقوال مجرور، اس کا تعلق اختلاف کے ساتھ ہے، انہوں نے اختلاف کیا ہے چند اقوال پر۔ پہلا قول، یعتبر فی صدق مادۃ الامر، ماد امر کے صدق میں معتبر ہے وجود العلو فی العامر، کہ امر کرنے والے میں بلندی پائی جائے، دون الاستعلاء، لیکن بلندی کا اظہار کرنا ضروری نہیں، لکفایت، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کافی ہے کہ صدور طلب من العالی، کہ وہ طلب صادر ہو وجود میں عالی کی طرف سے، وَإِنْ كَانَ مُسْتَخْفِضًا، اگرچہ وہ عالی جھکائے ہوئے ہے لجناح ہی اپنے پروں کو، یعنی کیا؟ دیکھیں کبھی کبھی بیٹے کو باپ کہتے بابا سنو نا، یہ میرا گزارش ہے، ریکویسٹ ہے بیٹا، میں باپ کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کام کر دیں، یعنی اس کے کہنے کا لہجہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہم اوپر ہیں وہ نیچے ہے، لیکن حقیقت میں وہ اوپر ہے ہم نیچے ہیں، تو کہتے ہیں بس وہی ان کا اوپر مقام ہونا کافی ہے۔ عند العقلاء، عند العقلاء کا بیٹا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعتبر فی صدق مادۃ الامر وجود العلو عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک علو کا ہونا معتبر ہے، وہو خیرۃ المحقق الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ یا قدس سرہ، یہ جناب محقق خراسانی کا بیٹا جو ہے کیا ہے نظریہ ہے۔ محقق خراسانی کا نام کیا ہے؟ کاظم، ان کو آخوند خراسانی بھی کہا جاتا ہے۔ دو، یعتبر فی صدق مادۃ الامر کل الامرین، کہتے ہیں ماد امر کے صدق میں دونوں باتیں ضروری ہیں، علو بھی ضروری ہے، استعلاء بھی ضروری ہے۔ فلا يعد کلام المولا، پس شمار نہیں کیا جائے گا مولا کے کلام کو، ما عبدہ، جب مولا اپنے عبد کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، امرن، اس کو ہم امر نہیں کہیں گے، کب؟ اذا کان علی طریق الاستدعاء، جب وہ مولا کی گفتگو استدعاء کا لفظی ترجمہ تو بیٹا جو بھی ہے آپ یہ کریں، گزارش کی صورت میں ہو، عرض اور ریکویسٹ کی صورت میں ہو۔ وہ خیرۃ سید الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام خمینی نے اس قول کو انتخاب کیا ہے۔ تین، یعتبر فی صدق مادۃ الامر احد الامرین، یہ تیسرا قول کہتا ہے بھائی صرف علو کی میں پابندی نہیں کرتا، دونوں کی بھی میں پابندی نہیں کرتا، دونوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، العلو او الاستعلاء، علو ہو یا استعلاء ہو۔ اما کفایت العلو، بھائی علو کے کافی ہونے کی کوئی دلیل، کہتے ہیں فلما تقدم فی الدلیل القول الاول، وہ آگا خراسانی نے کہا تھا کہ عقل مند کہتے ہیں کہ علو کافی ہے، یہی دلیل ہے علو کے لیے۔ وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِسْتِعْلَاء، لیکن بلند مرتبہ کو ظاہر کرنا یہ کافی ہے، اس کی دلیل فرماتے اس کی دلیل یہ ہے، فَلْأَنَّهُ يَصِحُّ، بتحقیق صحیح ہے، تقبیح طالب سافل المستعلی، کہ کبھی ہے اگر طلب کرے سافل کم مرتبے والا بلند مرتبے والے سے، یا کم مرتبہ والا جب خود کو بلند ظاہر کرے، آپ آغا سیستانی کے مقلد ہیں، ان کے پاس جا کے کہیں کہ میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ مجھے یہ فتویٰ دیں،
تو سب کہیں گے بھائی دماغ خراب تو نہیں ہوا، آغا صاحب کو حکم کرتے ہو؟ پس معلوم یہ ہوا کہ آپ اگر اکڑ کے بڑے ہو کے بھی کہتے ہیں امر، تو یہ سب اس کو امر کہیں گے، لیکن کہیں گے یہ آپ کو امر کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ممن ہو اعلی من ہو، یہ سافل صاحب کس کو آرڈر کرتا ہے؟ اس بندے کو آرڈر کرتا ہے جو اس سے بلند مقام ہے۔ وہ توبیخہ، اور پھر اس کی جو ملامت کی جائے گی، کس کی؟ امر کرنے والے کی، بے مثل اس قسم کے جملے سے، انک لم تامرنی، اگر سیستانی صاحب مثلا آپ کو کہ تو مجھے آرڈر کرتا ہے، تو مجھے امر کرتا ہے، پس معلوم ہوا کہ استعلاء کی وجہ سے امر ہے، اس لیے تو اگر سیستانی آپ کو کریں کہ تو مجھے کیوں امر کرتا ہے۔ چوتھا قول، لا یعتبر فی الصدق مادۃ الامر واحد منہما، یہ کہتے ہیں نہ علو شرط ہے نہ استعلاء شرط ہے، وہ خیرۃ المحقق البروجردی، یہ جناب بروجردی صاحب کا نظریہ ہے۔ بروجردی صاحب امام خمینی کے بھی استاد ہیں۔ الظاہر هو القول الثانی، اگر جعفر سبحانی کہتے ہیں میری نظر میں وہی امام خمینی والا قول صحیح ہے، یعنی علو بھی ہونا چاہیے، استعلاء بھی ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ لفظ الامر فی اللغۃ العربیہ، بتحقیق یہ جو لفظ امر ہے عربی زبان میں، معادل، یہ برابر ہے کس کے؟ لفظ فرمان، فرمان کے۔ بیٹا فرمان فارسی ہے، اور فرمان کا سندھی میں ترجمہ کرے تو حکم۔ فی لغت الفارسیہ، فرمان فارسی لغت کا ہے۔ وہ یتضمن، اور یہ جو لفظ امر ہے یا یہ جو فرمان ہے یہ اپنے اندر رکھتا ہے کس کو؟ علو صاحب ہی، کہ جو شخص فرمان صادر کرتا ہے وہ عالی مقام ہونا چاہیے۔ وَلِذَلِكَ يُذَمُّ، اسی علو والی بات کی وجہ سے مذمت کی جاتی ہے۔ اذا امر، اگر کوئی شخص آرڈر کرے، وَلَمْ يَكُنْ عَالِيًا، لیکن وہ عالی نہ ہو۔ مثلا آپ اپنے مدرسے کے پرنسپل کو کہیں کہ ہم آپ کو آرڈر کرتے ہیں کہ ہمارے کمروں میں اے سی لگائیں، سب کہیں گے بھائی کل یہ آپ کو انگلی سے پکڑ کے لے آئے مدرسے میں، 2 لفظ پڑھے، اب تم امر کرتے ہو۔ پس معلوم ہوا کہ آپ میں علو نہیں ہے، اس لیے آپ کی بات کو امر نہیں کہا جائے گا۔ وَأَمَّا اعتبار الاستعلاء، اچھا اپنے بلند مقام کا بیٹا اظہار بھی کریں، اس کی کوئی دلیل؟ کہتے ہاں دلیل بہت اچھی دلیل ہے۔ فَلِعَدَمِ صِدْقِ ہی، بھئی امر صدق نہیں کرتا، اذا کان بصورت الاستدعاء، جب وہ امر عرض اور ریکویسٹ کی صورت میں ہو۔ وَيَشْهَدُ لَهُ، اور گواہی دیتا ہے کہ بھائی استعلاء شرط ہے۔ قول بریرہ، بیٹا بریرہ ایک خاتون تھی، میں تو یہ کہتا ہوں، البتہ یہ میرا ذاتی مسئلہ، خدا کرے کوئی شوہر اپنی بیوی کی محبت کے جال میں نہ پھنسے، اگر پھنسے گا تو اس کی زندگی جنجال ہو جائے گی۔ یہ ایک عورت تھی بریرہ، وہ کسی کی کنیز تھی، اس کے مالک نے اس کی ایک بندے کے ساتھ شادی کرائی، اب وہ بریرہ کو اس نے آزاد بھی کر دیا۔ جب وہ عورت آزاد ہوگی تو اب اس کی مرضی ہے کہ اسی شوہر کے ساتھ رہے یا جا کے کوئی اور شوہر کرے، یہ دین نے اس کو اجازت دی ہے۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، تو اس کے شوہر چونکہ اس کی محبت میں پھنسا ہوا تھا، وہ بیچارہ کبھی اس گلی میں رو رہا ہے، کبھی اس گلی میں رو رہا ہے کہ میری بیوی ہے مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ آپ نبی کریم کے پاس جائیں کہ وہ آپ کی سفارش کریں کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس رہیں۔ وہ رسول اکرم کے پاس آیا، یا رسول اللہ بریرہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ تو رسول اکرم نے اسے کہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہو۔ تو رسول اکرم نے اس جملے کے کہتے وقت اپنی رسالت نبوت کا اظہار نہیں کیا، یعنی بلند مقامی کو ظاہر نہیں کیا۔ تو اس عورت نے کہا اتأمرنی، اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے آرڈر کرتے ہیں؟ یعنی آرڈر کرتے ہیں پھر تو لازم ہے میں رہوں گی۔ تو رسول اکرم نے فرمایا لا، میں تمہیں امر نہیں کرتا ہوں، بل انا شافع، میں سفارش کرتا ہوں، اگر اس کے ساتھ رہ لیتی تو بہتر تھا۔ پس دیکھیں اس حدیث سے بھی نچوڑ یہ نکلا کہ جب آپ کے منہ سے کوئی آرڈر نکلتا ہے تو آپ اس آرڈر کے نکالنے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کریں گے تو اس کو ہم امر کہیں گے، ورنہ ہم امر نہیں کریں گے ولو یہ کہ آپ بلند مقام ہوں۔ لرسول اللہ، بریرہ نے نبی کریم کو کہا تأمرنی یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول آپ مجھے امر کرتے ہیں کہ میں شوہر کے ساتھ رہوں؟ قال تو امام علیہ السلام نے رسول اکرم نے فرمایا انما انا شافعون، میں تو صرف سفارش کرتا ہوں۔ فلو کان مجرد العلو کافیا، اگر صرف بلند مقام ہونا بیٹا کافی ہوتا پھر تو رسول اکرم کی بات امر ہو جاتی اور اس عورت پر واجب ہو جاتا کہ جا کے شوہر کے ساتھ رہے، لیکن عورت کا یہ سوال پوچھنا کیا آپ آرڈر کرتے ہیں، مطلب یہ ہو کہ رسول اکرم پیار میں بات کر رہے تھے، وہ اپنے بلند مقامی کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ لم منفق طلبہ من کون امرن، اگر مجرد علو کافی ہوتا تو پھر رسول اکرم کی طلب امر سے جدا نہیں ہوتی، لیکن ان کی طلب امر سے جدا ہوئی تو معلوم ہوا کہ استعلاء نہ ہونے کی وجہ سے امر نہیں ہوگا۔ المبحث الثالث، تیسری بحث، فی دلالت مادۃ الامر علی الوجوب، ماد امر دلالت کرتا ہے بیٹا وجوب پر۔ اذا طلب المولا من عبدہ شیئا، جب مولا اپنے عبد سے کوئی چیز طلب کرتا ہے بلفظ الامر، لفظ امر کے ساتھ، کان یقول، مثلا مولا کہے اامرک بکذا، میں تجھے اس قسم کا امر کرتا ہوں، فہل یدل کلام علی الوجوب، کیا اس مولا کا کلام دلالت کرتا ہے وجوب پر، او لا، یا وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ الظاہر هو الاول، بھائی ظاہر یہ ہے کہ یہ پہلے مطلب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی وجوب پر، لا پر نہیں بلکہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ لأن السامع، اس لیے کہ جو بھی شخص یہ آمر کا لفظ سنتا ہے، ینتقل، وہ منتقل ہوتا ہے، من سماع لفظ الامر، اس لفظ امر کے سننے سے، الی لزوم الامتثال، کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں امر والے کی اطاعت کروں۔ الذی یعبر عنہ بالوجوب، کہتے ہیں لزوم امتثال کا دوسرے لفظوں میں اگر مطلب نکالیں یعنی واجب، یعنی واجب ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْإِنْصِبَاقُ وَالتَّبَادُرُ، کہتے ہیں اور تائید ہوتی ہے اس وجوب والے انصباق اور تبادر کی آیات کے ذریعے التالیہ جو بعد میں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے جناب، ان لوگوں کو جو اللہ کے امر کی اطاعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، امر کی مخالفت کرنے سے ڈر لگے، مطلب تو اس کی اطاعت کرنا ضروری تھی، یعنی واجب تھی، واجب کو اگر چھوڑیں گے تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ ان کو کوئی فتنہ نہ لگ جائے، ان کو کوئی عذاب علیم اور دردناک عذاب نہ لگ جائے۔ حیث حدد سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے تحدید کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دڑکا دیا ہے کس کو؟ علی مخالفت الامر، جو امر کی مخالفت کرے گا۔ وہ تحدید، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحدید اور دھمکی دینا دلیل الوجوب، یہ دلیل ہے کہ امر کی وجہ سے جو ہے کیا ہے وہ کام واجب ہو گیا۔ علی دوست صاحب، نیند کا غلبہ ہے آپ پر، ایسا نہیں کریں۔ دو، قولہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا قول، ما منعک اللہ تسجد، اے شیطان تجھے کس نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں کیا ہے امر کیا تھا۔ حیث ذم سبحانہ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے ابلیس کی، کیوں؟ لمخالفت الامر، اس لیے کہ ابلیس نے اللہ کے امر کی مخالفت کی۔ وذم، یہ ملامت کرنا، آیت الوجوب، یہ نشانی، آیت بے معنی علامت، یہ علامت ہے کہ وہ کام اس پر واجب تھا، اس کے ترک کی وجہ سے اللہ اس کی مذمت کر رہا ہے۔ پھر قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کے اوپر، بیٹا اب علیہا کی ضمیر کا مرجع تفسیر میں دیکھنا جائے تو بہتر ہے، ان کے اوپر ملائک کو مسلط کیا جائے گا جو غلاظ، یعنی یوں سمجھے سخت ہوں گے، شداد کا بھی تقریباً وہی ترجمہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ملائکہ اللہ کے امر کی معصیت نہیں کرتے، یعنی گناہ نہیں کرتے۔ بس معلوم ہوا کہ امر کی معصیت وہاں ہوتی بیٹا جو واجب ہو، غیر واجب کو ترک کرنے کی کوئی معصیت نہیں ہوتی۔ حیث سما سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے کس کا؟ مخالفت الامر عصیانا، کہ امر کی مخالفت کرنا گناہ ہے۔ والوصف بالعصیان،
اور اس مخالفت کی صفت لانا عصیان کے ذریعے دلیل الوجوب، یہ دلیل ہے وجوب کی۔ مضافاً الی ما ورد فی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں یہ اتنی آیات ہم نے آپ کو بتائیں، اب ہم آپ کو جو ہے کیا ہے رسول اکرم کی جو ہے وہ ایک حدیث بھی سناتے ہیں۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، لامرتہم بسواک، تو میں ان کو جو ہے مسواک کا امر کرتا۔ مطلب یہ کہ مسواک کا جب امر ہوتا تو مسواک واجب ہو جاتا، اور واجب کی مخالفت کرتے تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ان کو مشقت ہوگی۔ ولزوم المشقت، یہ مشقت کا لازم ہونا بیٹا یہ جو ہے کیا ہے، یہ آیت و کون ہی، یہ نشانی ہے کہ کون ہی یہ امر مفیداً للوجوب، یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ اذ لا مشقت فی الاستحباب، اس لیے کہ استحباب میں تو کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ بس آج کے اس بحث میں دو چیزیں آپ نے پڑھی، علو استعلاء اور ماد امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ انشاءاللہ مطالعہ مباحثہ اچھے طریقے سے کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔